لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم و مکرم عزیز سامعین و سامعات، آج ہم اس درس میں اسلام کے ایک عظیم رکن حج اور اس کے طریقے اور اعمال حج اور وہ باتیں جن کا جاننا ایک حاجی کے لیے ضروری ہے، شروع سے آخر تک اس عظیم رکن کے بارے میں ذکر کریں گے. تو حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج جانے سے پہلے حج سے متعلق بعض آداب کو سیکھ لیں جو حج کے امور سے متعلق ہیں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. اخلاص یعنی تمام عملی قولی عبادتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ضروری ہے کہ جو شخص، جو مسلمان بھی حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کی یہ نیت نہ ہو کہ اس سے اس فریضے کی ادائیگی سے دنیاوی فوائد حاصل ہو، یا لوگ اس کو اس فریضے کی ادائیگی پر اس لقب سے پکاریں حاجی صاحب، الحاج وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس کی نیت تو یہ ہو کہ یہ عمل، یہ فریضہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ ادا کر رہا ہے. دوسری بات، اس شخص کے لیے ضروری ہے جو حج پر جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ حج کے لیے رخت سفر باندھنے سے پہلے حج کے جو آداب ہے اسے اچھی طریقے سے سیکھ لیں. ان آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں پر توبہ و استغفار کرے اور تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور وہ معاملات جو بحیثیت انسان اس کے ذمے ہیں وہ پورا کر لے. مثلا صلح صفائی کر لے، معافی تلافی کر لے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک و صاف ہو جائے. اور ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ذمے اگر کوئی حقوق ہوں تو اس کو ادا کر دے. مثلا کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو ادا کر دے، یا دوسرے کوئی اور مالی معاملات ہوں، مثلا قرض ہو، ان تمام معاملات کو وہ ادا کر دے. اور انہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب حج کے لیے رخت سفر باندھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے جو اس کے ذمے ہیں، کسی سے لینا دینا ہو، ان تمام باتوں کو وہ لکھ دے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی میں ہی کر لینا چاہیے. اور اس کا یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور یہ عمل حجاج کرام کو حج جیسے عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے سفر سے پہلے کر لینا چاہیے. اور انہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ حج کے جو ارکان ہیں اور اس کے جو احکام ہیں اچھی طریقے سے جان لیں. اس لیے کہ جب وہ مکہ آئیں
اور وہاں قیام فرمائیں اور مشاعر مینا مزدلفہ عرفہ میں قیام فرمائیں تو وہ کسی غلطی کے مرتکب نہ ہوں. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ تمام امور سیکھ لیں. اور اسی طرح حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ نیک و صالح ساتھی تلاش کریں، علماء سے رابطے میں رہیں جو ان کو اس مبارک حج کی ادائیگی میں مدد کر سکیں، اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول و منظور ہو. مثلا ذکر و تسبیح اور تحمید میں یہ اپنے اوقات کو بسر کر سکیں. جب وہ ساتھی ان کو نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھیں ان قیمتی اوقات میں تو ان کی ہمت افزائی کر سکیں اور غلطی پر اصلاح کر سکیں. اور اسی طرح حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کو انجام دینے میں اچھا اور پاک و صاف مال خرچ کریں، حلال مال. کوشش یہ کریں کہ ان کا جو مال خرچ ہو وہ حلال ہو تاکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور کوئی بیہودہ گفتگو نہ کی اور نہ ہی گناہ کے کام کیے تو وہ ایسے ہی لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. مثلا جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تو میرے معزز حاجی صاحبان، آپ کو چاہیے کہ ان اجر و ثواب کا تصور کرتے ہوئے وہ حج کی ادائیگی کریں تاکہ ان کے اندر شوق و جذبہ محبت موجود ہو اس عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے. میقات. محترم سامعین، اب ہم آپ سے میقات سے متعلق گفتگو کریں گے. جب حاجی صاحبان میقات پہنچیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میقات چاہے وہ اہل یمن کی ہو یا اہل شمال کی ہو یا مشرق و مغرب والوں کے لیے ہو، چاہے وہ بذریعہ کار پہنچیں یا ہوائی جہاز کے ذریعے یا پانی کے جہاز کے ذریعے پہنچیں. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کے لیے ان جگہوں کی نشاندہی کی ہیں. جو بھی حاجی و معتمر یعنی عمرہ کرنے والا ان سے گزرے تو پہلے وہ ان مقامات پر ٹھہرے اور پھر جو بھی وہ حج کی قسموں میں سے کسی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں سے شروع کریں اور آگے بڑھیں. تو جب حجاج کرام ان میقاتوں پر قیام کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ وہی اعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. چاہے تو وہ غسل کر لیں، پاک و صاف ہو جائیں یا وضو کر لیں. اس معاملے میں وسعت پائی جاتی ہے، اختیار ہے اور آسانی ہے. پھر وہ اگر مرد ہو تو اپنے تمام کپڑے نکال دے اور 2 سفید چادریں لے لے، ایک تہبند اور دوسرا اوپر جسم پر ڈال لے جس میں کوئی سلائی نہ ہو. اور خواتین کے لیے وہ جو چاہے کپڑے پہن سکتی ہیں سوائے وہ کپڑے جو غیر شرعی اور فتنے میں مبتلا کرنے والے نہ ہوں. حجاج کرام احرام پہننے سے قبل غسل کر لیں، پاک و صاف ہو جائیں، جسم کو معطر کر لیں، اپنے بال اور داڑھی کو خوشبو لگا لیں، لیکن احرام کو خوشبو نہیں لگائیں گے. احرام پہن کر وہ جس قسم کے حج کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. حج کے اقسام 3 ہیں جس کے بارے میں ہم اب آپ سے گفتگو کریں گے. حج کی پہلی قسم حج تمتع، دوسری قسم حج قران، تیسری قسم ہے حج افراد. اب رہا حج تمتع کرنے والا جسے ہم متمتع کہتے ہیں تو وہ پہلے عمرہ ادا کرے گا، پھر اپنے حج کے امور انجام دے گا. اور یہ حج کے تینوں قسموں میں افضل قسم ہے، مکمل عمرہ اور مکمل حج.
اب رہا حج قیران کرنے والا جسے ہم قارن کہتے ہیں، تو وہ عمرہ اور حج کے اعمال میں ایک دوسرے سے ملا کر انجام دے گا، اسی وجہ سے اس کو قارن کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہدی کرنا ہے، جیسے متمتع پر ہدی کرنا واجب ہے۔ ہدی یعنی جسے ہم عام زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ اب رہا حج افراد کرنے والا جسے ہم مفرد کہتے ہیں، تو وہ صرف مستقل حج کرے گا۔ متمتع جو میقات سے نیت کرے گا، اس کے الفاظ یہ ہوں گے لبیک عمرہ، اس لیے کہ وہ حج کے لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا۔ محترم سامعین، وہ لبیک عمرتن کہنے کے بعد احرام میں داخل ہو جائے گا اور تلبیہ کہتا رہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر وہ قارن ہیں، حج قیران کا ارادہ کیا ہے، تو یہ کہے لبیک عمرتن و حجا، یا یہ کہے لبیک حجا و عمرہ۔ اگر وہ مفرد ہے یعنی حج افراد کا ارادہ کیا ہے، تو وہ یہ کہے لبیک حجا۔ پھر اسی طریقے سے تمام حاجی صاحبان حج کے اعمال میں داخل ہوں گے۔ احرام باندھنے کے بعد کوئی نماز، سنت یا نفل ثابت نہیں ہے، جیسا کہ لوگ سنت احرام یا نفل احرام کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ احرام سے مراد نیت کا ادا کرنا مقصود ہے۔ محرم حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کا ادا کرنا مقصود ہے، احرام پہننا نہیں۔ یہ تو ایک لباس ہے جو حاجی صاحبان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے حج کے جس قسم کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اس کی نیت کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی اور سہولت کے حساب سے اس عظیم عمل کی ادائیگی میں وسعت رکھی ہے۔ اب حجاج کرام مکۃ المکرمہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور تلبیہ کو بالفاظ بلند پڑھتے جائیں گے۔ تلبیہ سے مراد میں نے ذکر کیا ہے، یہ الفاظ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بعض سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ بآواز بلند تلبیہ کہتے تھے۔ آپ کی آواز کو جو بھی پتھر یا درخت سنے گا، وہ برود قیامت انشاءاللہ اس کی گواہی دے گا۔ وہ الفاظ جو میں نے ابھی تلبیہ کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم سامعین، اب ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ چیزیں جو حالت احرام میں منع ہیں اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں تاکہ وہ ان میں مبتلا نہ ہو اور ان سے بچے رہیں۔ یہاں ہم ممنوع و محظور جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ بعض کے ارتکاب پر فدیہ ہے، کفارہ ہے، اور بعض محظورات پر اس جیسا ادا کرنا ہے، اور بعض پر کفارہ مغلظہ ہے اور دوبارہ حج ادا کرنا ہے۔ ہم جلدی جلدی اس بارے میں ذکر کریں گے تاکہ محرم اس کا مرتکب نہ ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حالت احرام میں جان بوجھ کر بال یا اس کا کچھ حصہ نکالنا، یا ناخن کاٹنا، یا سر کو کسی چیز سے ڈھانکنا، یا جسم سے کوئی چیز نکالنا، یا خوشبو لگانا، تو ان چیزوں کے مرتکب پر یہ کفارہ ہے۔ چاہے تو فدیہ دے، یعنی ایک دمبا ذبح کر کے مکے کے مساکین میں تقسیم کر دے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ اور بعض ممنوع چیزوں میں محظورات جو حالت احرام میں منع ہیں وہ یہ ہیں عقد نکاح، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے جس میں پچھلے زمانے میں بہت سے حاجی صاحبان مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں
جیسے معذون شرعی جسے ہم قاضی کہتے ہیں، محرم کا نکاح نہیں پڑھاتے ہیں۔ اور ممنوع چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ حالت احرام میں مکہ کے کسی درخت کو اکھیڑنا، کاٹنا وغیرہ۔ جس جگہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کی ہے وہ حدود حرم ہے، اور ان ممنوع چیزوں میں سے حالت احرام میں شکار کرنا یہ بھی محرم پر منع ہے۔ اور رہا مسئلہ حالت احرام میں بیوی سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا یا بیوی کے ساتھ مباشرت بغیر شرمگاہ کے، تو یہ معاملہ بڑا ہی سنگین اور خطرناک ہے، اور محرم کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ چاہے مرد ہو یا عورت کہ وہ اس سے بچیں، اس لیے کہ اس عمل سے حج باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ مغلظہ ہوگا اور اگلے سال دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں۔ اور ہاں ایک بات بتا دوں کہ وہ محرم جو بھول کر بال نکالے یا ناخن کترے یا اپنے سر کو ڈھانک لے یا بھول کر خوشبو لگا لے، اس پر کوئی فدیہ کفارہ نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو اس پر کفارہ ہے، جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک۔ اس لیے کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اور دور رہیں، اپنے احرام کو اور اپنے حج کی حفاظت کریں اور کسی ممنوع چیز کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر کوئی بھول کر خوشبو لگا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ حصہ جہاں خوشبو لگی ہے اسے دھو لے، چاہے جسم کا حصہ ہو یا احرام کا حصہ ہو، یا دوسرا احرام پہن لے جس میں خوشبو نہ لگی ہو۔ میرے عزیز حاجی بھائی اور معتمر بھائی، آپ حج و عمرہ ادا کرنے سے پہلے ممنوع چیزوں کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لیں، جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لیں تاکہ آپ ان میں مبتلا نہ ہوں اور آپ کا حج و عمرے کی ادائیگی مکمل طور پر ہو سکے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میقات سے حجاج کرام مکۃ المکرمہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب مکہ یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے لگے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی ہے کہ مسجد حرام میں سیدھے یعنی دائیں پیر سے داخل ہوں، اور اس موقع پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا الی آخرہ، بلکہ وہ اس طرح داخل ہوں جیسا کہ دوسرے مساجد میں داخل ہوا جاتا ہے، پھر سیدھے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں اور پھر حجر اسود کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب وہ حجر اسود کی طرف جائیں تو اگر آسانی سے حجر اسود کو چھو سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، یہ بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کریں اور یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف شروع کر دیں۔ حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود تک پہنچنے میں ایک شوط یعنی ایک چکر مکمل ہوگا، یعنی ایک طواف۔ اس طرح 7 چکر مکمل کریں گے، اور ان طواف کے درمیان جو چاہیں وہ دعا کریں۔ کوئی خاص دعائیں ان طواف کے دوران مسنون نہیں ہیں، بلکہ جو وہ چاہیں مخلص ہو کر اپنے حاجات، اپنی پریشانیوں کے مطابق اللہ رب العالمین سے سوال کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ اگر چاہے تو قرآن پڑھیں، چاہے تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے یا عام مسلمانوں کے لیے۔ ہاں البتہ جب وہ رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا وہ ہر طواف کے چکر کے وقت پڑھے گا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، چاہے یہ طواف قدوم ہو یا عمرہ ہو یا حج کے لیے ہو یا طواف افاضہ ہو، تو ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ طواف کے دوران سیدھا کاندھا کھلا رہے گا، اور شروع کے 3 چکر جو طواف کریں گے اس پر رمل کریں گے، یعنی تیز چلیں گے۔
یہ تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں طواف کے دوران۔ آپ طواف کرتے ہوئے جو چاہے دعائیں کریں، مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، یہاں پر کوئی خاص دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہاں 7 چکر طواف کے مکمل ہوئے تو اب وہ 2 رکعت نماز سنت طواف ادا کرے گا، جہاں بھی اسے جگہ میسر ہو، چاہے مقام ابراہیم کے پیچھے یا صحن کے کسی حصے میں یا پہلی منزل یا دوسری منزل یا تیسری منزل یا کوئی اور جگہ بھی، ہلکی مختصر 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو دعائیں نہ کرے بلکہ سیدھا سعی کے لیے صفا کی طرف متوجہ ہوں اور صفا کی جانب بلندی پر چڑھے اور شروع کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبدأ بما بدأ اللہ، ہم شروع کریں گے وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پھر صفا کی جانب بڑھیں گے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر دعا کی طرح جس طریقے سے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس وقت نہ تکبیر کریں گے اور نہ اشارہ کریں گے۔ پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھا لے تو پھر تکبیر کہے، تحمید بیان کرے اور اللہ تعالی کی ثنا بیان کرے، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ دعا پھر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس طریقے سے یہ کلمات کو بار بار کہیں گے، اور اگر اس جگہ پر بھیڑ ہو، زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوں تو چلتے چلتے بھی یہ کلمات کہہ سکتے ہیں۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو چاہیں دعا کریں، اور جب ہرے نشان پر پہنچیں تو اس ہرے نشان کے درمیان دوڑیں اور تیز دوڑیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیزی سے دوڑتے تھے کہ آپ کی اوپری چادر اتر جاتی، پھر آپ باقی راستہ جو ہے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ چلیں، مروہ کی جانب رخ کرتے ہوئے چلیں۔ جب وہاں پہنچے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اٹھاتے وقت نہ تکبیر کہیں اور نہ اشارہ کریں، پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، پھر صفا کی طرف چل پڑیں۔ یہاں یاد رکھیں صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسری چکر، اس طریقے سے 7 چکر مکمل کریں گے۔ شروع صفا سے ہوگا اور ختم مروہ پر کیا جائے گا، تو اس طرح صحیح مکمل ہوگی۔ اب جو متمتع ہیں یعنی حج تمتع کرنے والے حاجی ہیں وہ اپنے بال کٹوائیں گے، ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں متمتع بال کتروائیں گے اس لیے کہ اس کے بعد حج کرنا ہے، وہاں وہ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں۔ اور جو قارن اور مفرد ہے تو یہ سعی ان کے لیے حج کی سعی مقدم ہو جائے گی اور بعد میں انہیں حج کی سعی نہیں کرنی پڑے گی عید کے دن کے بعد۔ تو یہ وہ امور تھے جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کیسے طواف اور سعی کی جائے، اور متمتع بال کتروانے کے بعد حلال ہو جائے گا۔ اب وہ جو چاہے حلال چیزوں میں سے کر سکتا ہے، اور قارن اور مفرد ویسے ہی احرام کی حالت میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ وہ عید کے دن کے اعمال مکمل کر لیں، اور وہ دن حج اکبر ہے۔ یہ آپ کے سامنے طواف کا طریقہ اور سعی کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہم آپ کے سامنے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کے اعمال کا تذکرہ کریں گے جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ حجاج کرام
جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی تلبیہ کہیں گے، چاہے وہ مکے میں ہوٹل میں ہوں یا مینا میں ہوں یا داخل حرم میں ہوں، زوال سے قبل حج کے لیے احرام باندھیں گے اور زبان سے یہ کہیں گے اللہم لبیک حجا، اور وہ قارن اور مفرد حجاج کرام جو پہلے سے ہی احرام میں تھے وہ باقی رہیں گے، اور تمام حجاج کرام مینا کی طرف آئیں گے 8ویں تاریخ کو، اور اپنے وقت پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء کو قصر کر کے ادا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے مینا ہی میں رہیں گے اور کثرت کے ساتھ تلبیہ کہتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اپنے اوقات کو نیک کاموں میں بسر کریں گے، استغفار، دعائیں اور قرآن کی تلاوت، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اپنی باقی اوقات کو گزاریں گے، یہاں تک کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں گے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو تمام حجاج کرام مینا سے عرفات کا رخ کریں گے، اور یہ بہت بڑا دن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، اور حج عرفہ میں قیام ہی حج ہے۔ تمام حجاج کرام پر ضروری ہے کہ وہ عرفہ میں ہی قیام کریں اور وہاں عرفہ کے مقام کو تلاش کر کے پہنچیں، اور پھر وہاں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر قصراً ادا کریں۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے گا، پھر اذان دی جائے گی اور اقامت ہوگی، ظہر اور عصر کو قصراً ادا کیا جائے گا، ظہر کے لیے الگ اقامت ہوگی، عصر کے لیے الگ اقامت دی جائے گی، تاکہ حجاج کرام اس کے بعد حجاج کرام اپنی ضرورتوں سے جلد سے جلد فارغ ہو کر اس عظیم دن میں دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ دعا کا دن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا۔ وہ کیا کلمات ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے پہاڑ پر ٹھہرے اور کہا میں یہاں ٹھہرا، اور پورا کا پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو حجاج کرام اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، جہاں آپ کو مقام عرفہ میں جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو چاہیے، یہ جان لیں یہ بہت بڑا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جو بھی حاجی اس دن دعا مانگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ سلف صالحین اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کر کے دعائیں مانگتے تھے، اور ہم کو کتنے ہی سلف صالحین ملیں گے جنہوں نے ذکر کیا کہ میں نے عرفہ کے دن دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو ضروری ہے کہ تمام حجاج کرام کوئی اور کام میں مشغول نہ ہوں، بلکہ صرف دعائیں کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جو شخص عرفہ کے مقام میں جو حاجی داخل ہو جائے تو وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نہ نکلے، پھر غروب شمس کے بعد اس مبارک اور عظیم مقام سے دوسرے عظیم اور مبارک جگہ مزدلفہ کی طرف متوجہ ہوں، مکمل خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف بڑھتے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ مزدلفہ کے مقام پر پہنچ جائیں
تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں. عشاء کو قصر یعنی 2 رکعت ادا کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. اللہ کا ذکر کریں, پھر وہاں ہی رات گزاریں, فجر کی نماز ادا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور حضرات, عورتیں اور کمزور حجاج کرام کو اجازت دی کہ وہ آدھی رات کے بعد وہاں سے جا سکتے ہیں, ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے, ان کے حالات کا خیال رکھتے ہوئے. محترم سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی. جب سورج روشن ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا کی طرف, جمرہ کبریٰ کی طرف متوجہ ہوئے, اور اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا ہی سے کنکریاں لے لی تھی. اب حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ کنکریاں جہاں سے بھی میسر آئے وہ لے لیں, چاہے مزدلفہ سے لیں یا منا سے لیں یا راستے سے لیں, جہاں آسانی کے ساتھ ان کو کنکریاں مل جائے وہ وہاں سے لے لیں. اور یہ کنکریوں کی تعداد ہوگی 7 کنکریاں, اور یہ کنکریاں نہ بہت بڑی ہونی چاہیے اور نہ بہت سی چھوٹی, بلکہ متوسط ہونی چاہیے. اور پھر یہ کنکریاں مارتے وقت جب وہ حجاج کرام منا جمرہ کبریٰ کی طرف کبریٰ تک پہنچ جائیں تو وہاں کنکری ماریں, اور مارتے وقت وہ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. جو جمرہ کبریٰ جو تینوں جمرات میں آخر میں واقع ہیں مکے کی جانب, اسے 7 کنکری ماری جائیں گی. پھر ہدی کے جانور کو ذبح کیا جائے گا, یعنی قربانی کی جائے گی اگر وہ آسانی سے میسر ہو, یا پھر کسی کمپنی کو اس کی ادائیگی کی مسئولیت دے دی جائے گی, یا کوئی مؤسسہ کے ذمے یہ ذمہ داری حوالے کر دی جائے گی. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر حجاج کرام اپنے سر کو منڈوائیں گے, جو مرد حضرات ہوں گے. اب یہاں جمرہ کبریٰ کی رمی اور ہدی کا ذبح کرنا اور سر منڈوانا ہو گیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہاں تحلل اول ہو جائے گا. اب حجاج کرام احرام اتار کر من پسند کپڑے پہن سکتے ہیں سوائے بیوی کے قریب جانے کے, یعنی یہاں تک کہ وہ طواف افاضہ ادا کر دیں. یعنی بیوی سے جماع یا مباشرت منع رہے گا طواف افاضہ ادا کرنے تک. اب حجاج کرام کو چاہے تو وہ مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کر لیں. جو حاجی صاحبان حج تمتع کر رہے ہیں وہ طواف افاضہ اور حج کی سعی دونوں کریں گے, اور قارن اور مفرد جو صرف طواف افاضہ کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے حج کی سعی سے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں طواف قدوم کے ساتھ. تو اب یہ تمام حجاج کرام مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے. یہاں یہ بات ملاحظہ ہو کہ بعض حجاج کرام طواف افاضہ کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں طواف وداع تک, یہاں تک کہ مکے سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ طواف افاضہ کی نیت کریں, نیت سے ہی طواف کریں. اگر متمتع ہوں تو صحیح کر لیں پھر مکہ چھوڑیں. اس طریقے سے آپ کا حج جو بڑے عظیم اعمال ہیں ان کو ادا کیا جائے گا. اب ہمارے اوپر باقی رہتے ہیں عید کے دن, ایام تشریق, اور وہ 11, 12, 13 ذی الحجہ. حجاج کرام کے لیے جائز ہے کہ وہ دو دن یعنی 11, 12 تاریخ کے بعد منا سے جا سکتے ہیں, اور اگر کوئی 13 تاریخ تک قیام کرے یہ بھی جائز ہے. تو میرے محترم حجاج کرام, اب ہم جانیں گے کہ ان 3 دنوں میں حجاج کرام کیا کریں گے. حجاج کرام چاہے متمتع ہو یا قارن ہو یا مفرد ہو, ان تمام کے اعمال یکساں ہیں. ان 3 دنوں میں جو ایام تشریق ہیں وہ منا میں رہیں گے اور اپنے اپنے وقت پر نماز ادا کریں گے, لیکن زوال کے بعد یعنی ظہر کی اذان کے بعد جمرات جائیں گے,
اور تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے اور کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں گے. وہ اس طرح کے پہلے جمرہ صغرا کو 7 کنکریاں تکبیر کہتے ہوئے ماریں گے، پھر جو چاہے دعا کریں گے. دائیں جانب ٹھہرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن جہاں آسانی ہو ٹھہر کر دعا کریں. پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرے کی طرف آئیں گے، وہاں تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں گے، پھر جو آپ چاہیں وہاں دعا کریں جہاں جگہ مناسب لگے. پھر جمرہ کبریٰ کی طرف بڑھیں گے، وہاں بھی تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں گے. تو یہاں 11ویں تاریخ کے اعمال ختم ہو گئے. تو اس طرح 12ویں تاریخ کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے. اور اگر حجاج کرام 13 تاریخ تک قیام کریں منا میں تو 13 تاریخ کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے جو 11 اور 12 تاریخ کو انجام دیے تھے. پھر حجاج کرام منا سے مکہ کی طرف رخ کریں گے، طواف وداع ادا کریں گے. جنہوں نے طواف افاضہ ادا کر دیا ہو، چاہے متمتع ہو یا قارن ہو یا مفرد ہو، اگر طواف افاضہ نہ کیا ہو تو طواف افاضہ کریں گے. طواف وداع سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے. اور متمتع ہو تو صحیح کرے گا، اور قارن اور مفرد پہلے ہی سے طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی مقدم ادا کر چکے ہوں گے. اگر نہ کیے ہوں تو وہ بھی صحیح حج ادا کریں گے. تو یہاں حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے. حجاج کرام توبہ و استغفار کے ساتھ اور انابت الی اللہ کے ساتھ مکے کو چھوڑیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کثرت سے ذکر کرنے کو کہا ہے. اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے جو اس عظیم رکن کی ادائیگی کے درمیان جو نقص اور کمی اور لغو اور بیکار اعمال سرزد ہو گئے انجانے میں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کو قبول فرمائیں اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی اس مبارک حج کو قبول فرمائیں اور ان کی اس کوشش کا بہترین اجر و ثواب دے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. میں تمام حجاج کرام کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ حج کے تمام اعمال خشوع و خضوع، اطمینان و سکون کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اور بیکار اور لغو کاموں سے بچتے ہوئے گزاریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمائیں، دوسروں کی مدد کریں، تعاون کریں، دوسروں کے ساتھ احسان کریں تمام حج کے ایام میں. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائیں اور آپ کی عبادت اور تمام عبادات اور طاعات کو شرف قبولیت سے نوازے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.